سوزن ایک تحقیقاتی صحافی تھی جس کا مقصد سچ کی تلاش تھا، لیکن اس کا اصل جنون ان کہانیوں کو سمجھنا تھا جنہیں لوگ بھول چکے تھے یا بھول جانا چاہتے تھے۔ ایک دن اسے ایک گمنام ای میل ملی جس میں 1986 کی ایک پرانی نیوز کلپنگ تھی۔ اس کلپنگ میں ایک عجیب کہانی لکھی تھی کہ 1986 میں کوریا کے ایک دور دراز جزیرے پر ایک بڑے کمپلیکس میں لوگوں کو بند کر کے ان کے ساتھ اصلی زندگی کے ٹارچر گیمز کھیلے جاتے تھے۔ ای میل میں یہ بھی بتایا گیا کہ اس میں اعلیٰ سطح کے سرکاری افسران بھی ملوث تھے جو اپنے مخالفین کو وہاں بھیجتے تھے۔ یہ کہانی سوزن کو بہت دلچسپ لگی۔ چونکہ ای میل میں جگہ کے کوآرڈینیٹس بھی تھے، اس نے خود اس جزیرے پر جا کر سچائی کا پتہ لگانے کا فیصلہ کیا۔ وہ ایک چھوٹی کشتی پر اکیلے ہی جزیرے پر پہنچی۔ کمپلیکس کا راستہ ایک گھنے جنگل سے ہو کر گزرتا تھا۔ جزیرے پر پہنچتے ہی اس کا 100% چارج شدہ فون اچانک بند ہو گیا۔ خوش قسمتی سے وہ بیک اپ کے لیے فلیش لائٹ اور میپ کا پرنٹ آؤٹ لائی تھی۔ وہ اسی کی مدد سے کوآرڈینیٹس کی پیروی کرنے لگی۔ اسے معلوم تھا کہ یہ تحقیق خطرے سے خالی نہیں ہوگی، لیکن اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ جنگل میں داخل ہوتے ہی آندھی اور طوفان آ جائے گا۔ تیز ہواؤں میں اسے کچھ بھی صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ تبھی اسے جنگل کے اندر سے کسی کے رونے اور چیخنے کی آوازیں سنائی دیں۔ اسے لگا شاید کوئی کسی کو مار رہا ہے، اس لیے وہ آواز کی طرف بڑھنے لگی، لیکن کچھ دیر بعد ہی وہ آوازیں بند ہو گئیں۔ سوزن اب جنگل کے بالکل بیچ میں تھی، لیکن اسے کمپلیکس کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہوائیں بھی پرسکون ہو چکی تھیں۔ تبھی اسے لگا جیسے ایک درخت کے پیچھے سے کوئی پتلی سی لڑکی اسے گور کر دیکھ رہی ہے۔ اس نے آواز دی مگر لڑکی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جب وہ درخت کے قریب پہنچی تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ اب وہ بھی جنگل کے بیچ میں تھی، لیکن اسے کمپلیکس کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہوائیں بھی پرسکون ہو چکی تھیں۔ تبھی اسے لگا جیسے ایک درخت کے پیچھے سے کوئی پتلی سی لڑکی اسے گور کر دیکھ رہی ہے۔ اس نے آواز دی مگر لڑکی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جب وہ درخت کے قریب پہنچی تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہاں کچھ نہیں تھا۔ جب وہ درخت کے قریب پہنچی تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ جب وہ درخت کے قریب پہنچی تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس نے زندگی میں سفر پر اسے دیکھ کر دیکھا۔ کھیتی طریقے سے گھر کو پہنچنے کی بات کر رہا تھا، ایسے بہترین درخت ہو، مگر اسے دیکھ رہا تھا۔ جب وہ درخت کے قریب پہنچی تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ اسے گرنے کی بار پھر سے آؤٹ۔ سوزن کو لگا شاید اسے غلط فہمی ہوئی ہے، لیکن تبھی اس کا سر چکرایا اور وہ بے ہوش ہو کر گر گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ کمپلیکس کی عمارت کے اندر ایک تاریک کمرے میں تھی۔ اسے کمپلیکس کے اندر سے عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھیں۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو ایک بڑا کمرہ دکھائی دیا، جہاں تقریباً 50 سے 60 لوگ تھے جن کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے۔ ان کے ارد گرد ماسک پہنے گارڈز بندوقیں لیے کھڑے تھے۔ وہ لوگوں کو لیمن ریس میں بھاگنے کے لیے کہہ رہے تھے۔ اچانک ایک لڑکے کی چمچ سے لیمو گر گیا اور گارڈز نے اسے فوراً گولی مار دی۔ یہ دیکھ کر سوزن کی روح کانپ گئی۔ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے گارڈز نے مزید لوگوں کو بھی گولی مارنا شروع کر دیا۔ سوزن سمجھ گئی کہ ٹارچر گیمز والی بات بالکل سچ تھی اور شاید اب وہ خود اس میں پھنس چکی تھی۔ اچانک اسے ان لوگوں میں وہی لڑکی نظر آئی جو اسے جنگل میں ملی تھی۔ وہ بھی اسی کھیل میں حصہ لے رہی تھی۔ اچانک اس کی چمچ سے لیمو گرا اور سوزن کے پیروں کے پاس آ گیا۔ اس سے پہلے کہ سوزن کچھ کر پاتی، گارڈز نے اس لڑکی کو بھی گولی مار دی۔ اس کی لاش سوزن کے پیروں پر آ گری۔ لڑکی کی مردہ حالت دیکھ کر سوزن کی آنکھوں سے میں آنسو آ گئے، لیکن تبھی لڑکی کی آنکھیں کھل گئیں اور اس کا چہرہ بدلنے لگا۔ وہاں موجود تمام گارڈز اور کھلاڑی غائب ہو گئے اور وہ لوگ جنہیں گولی لگی تھی انہوں نے اپنی آنکھیں کھول لیں۔ آہستہ آہستہ وہ سب اٹھے
उनके चेहरे काले और आंखें सफेद हो चुकी थीं। वो लड़की भी उठी और सूजन की तरफ बढ़ने लगी। वो सब भी उसके पीछे आने लगे। ये सब देखकर सूजन बहुत डर गई और वापस उसी अंधेरे कमरे में भागी और दरवाजा बंद कर लिया। दरवाजे पर जोर जोर से धमक धमक की आवाजें आने लगीं। सूजन को लगा कि उस जजीरे पर आकर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। कुछ देर बाद आवाजें बंद हो गईं। जब सूजन ने दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था। पूरा हॉल धूल मिट्टी से भरा हुआ था और जगह जगह सालों पुराने खून के धब्बे थे। अब सूजन को समझ आ गया था कि वो लोग उस कॉम्प्लेक्स के कैदी थे और जो खौफनाक लोग उसने देखे वो इन्हीं तशद्दुद का शिकार होने वाले लोगों की रूहें थीं। उसने अपने कैमरे से कॉम्प्लेक्स की तस्वीर ली और किसी तरह वहां से बाहर निकली। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो सूजन किसी तरह उस रात अपने घर वापस पहुंची। वो उन गेम्स के खिलाफ एक रिपोर्ट तैयार कर रही थी, लेकिन 3 बातें उसे अब भी समझ नहीं आ रही थी। उसे ईमेल किसने भेजा, वो कॉम्प्लेक्स के अंदर कैसे पहुंची, और सबसे अहम बात, वो लड़की कौन थी जो उसे बार बार दिखाई दे रही थी। सूजन दिन रात उस लड़की के बारे में सोचती रहती थी। एक दिन उसे कुछ याद आया। उसके कारीन उसे जो खतूत भेजते थे वो उनमें से कुछ ढूंढने लगी और उसे 1 साल पुराना एक खत मिला। उस खत में एक लड़के ने लिखा था कि उसकी मंगेतर कम लापता है और वो कई पुलिस रिपोर्ट्स भी जमा करा चुका है। उसने बताया कि आखिरी बार वो दोनों एक जजीरे पर घूमने गए थे जहां वो खो गई थी और तब से नहीं मिली। लड़के ने सूजन से उसे ढूंढने में मदद मांगी थी। जब सूजन ने खत को देखा तो उसमें एक तस्वीर भी थी। तस्वीर उसी लड़की की थी जिसकी रूह को उसने जजीरे पर देखा था। लेकिन ये कैसे मुमकिन था? गेम्स तो तकरीबन 30 साल पहले 1986 में खेले जा रहे थे, तो उस लड़की का वहां होना कैसे मुमकिन था? सूजन समझ गई थी कि वो गेम्स शायद आज भी इस जगह पर हो रहे हैं। इसने फौरन पुलिस को इत्तला दी और इस पूरे जजीरे पर सर्च ऑपरेशन किया गया। बहुत तलाश के बाद वो कॉम्प्लेक्स मिल गया, लेकिन इसके अंदर कुछ भी नहीं था। ताहम जब कॉम्प्लेक्स के नीचे खुदाई की गई तो हजारों से